الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ حسن اسلام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آج کا موضوع جو ہے وہ بہت ہی پیارا ہے، موضوع ہے جانوروں پر رحم کیجئے۔ چونکہ ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ قریب ہے، مویشی منڈیاں لگ چکی ہیں، لوگوں کے یہاں جانوروں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بعض افراد کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ سال بھر بھی اپنے گھر میں بکرا، بکری، گائے وغیرہ کچھ جانور جو ہے وہ پالتے ہیں، مرغیوں کو پالتے ہیں، اسی طرح کبوتروں کو بھی بعض لوگ رکھتے ہیں۔ تو جانوروں پر رحم کیجئے ایک بہت پیارا موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے، مگر آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت کو سماعت کرتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام پر درود پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو کہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ موضوع آج کا بہت اہم ہے۔ دیکھیے ہمارے معاشرے میں جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بے راہ روی ہے، اخلاقیات جو ہے وہ بہت زیادہ نیچے کی سطح تک پہنچتی جا رہی ہے۔ افراد معاشرہ ایک دوسرے کی عزت و تکریم میں کوتاہ نظر آتے ہیں۔ تو جانور جن کو معاشرے میں کوئی حیثیت یوں حاصل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ میرا بھائی ہے، بھائیوں کا جو مرتبہ ہے، والد کا جو مرتبہ ہے، پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں، دیگر رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں، جو دیگر مسلمانوں کے حقوق ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں جو شریعت اسلامیہ نے بیان کی ہیں، مگر جانوروں کے حوالے سے بھی کچھ حقوق اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان پہ رحم کرنا، ان پہ شفقت کرنا، اس حوالے سے ہماری شریعت ہمیں بہترین اور روشن تعلیمات ارشاد فرماتی ہیں۔ ان کی طرف بھی انشاءاللہ توجہ دیں گے، مگر آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں۔ اس حکایت کو سننے کے بعد ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں جو طرز عمل ہے نا وہ اور اس حکایت میں جو بیان کیا گیا وہ کتنا مختلف ہے۔ اور پھر آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ جو حکایت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اسی طرح کا طرز عمل اختیار کرنا ہے۔ حکایت بڑی پیاری ہے، بغور سنیں گے انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ سیدنا شیخ ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے فرمایا کہ اے شبلی تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں بخش دیا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں اپنے نیک اعمال کو شمار کرنے لگا کہ جو بخشش کا ذریعہ بن سکتے ہیں، کہ میں نے یہ عمل کیا ہے، یہ عمل کیا ہے، یہ عمل کیا ہے۔ میں نے جب ان اعمال کو شمار کیا تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے شبلی میں نے تمہیں ان اعمال کی وجہ سے نہیں بخشا۔ میں نے عرض کی مولا پھر کس سبب سے بخشا ہے؟ ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ تم بغداد معلیٰ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، وہاں پر ایک بلی کو تم نے دیکھا کہ جو سردی کی وجہ سے ٹھٹر رہی تھی اور وہ جو ہے سوکھ رہی تھی، تو تم نے اسے اپنے جبے میں رحم کرتے ہوئے چھپا لیا، سردی سے اسے محفوظ کیا، اس پر شفقت کی، اس پر رحم کیا۔ تمہارا یہی عمل مجھے بہت پسند آیا، اسی عمل کی برکت سے میں نے تمہارے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ غور کریں، شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی ہیں، آپ کا اولیاء کرام میں ایک مقام ہے، بغداد معلیٰ میں آپ کی ولایت کے شہرے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ولی اپنے بخشش کا جو ذریعہ بتا رہے ہیں، ایک سبب یہ بھی ہے کہ بلی پر جو کہ ایک جانور ہے، بے زبان ہے، اس پر رحم کیا، شفقت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل پسند آیا، بخشش کا پروانہ عطا فرما دیا۔ دیکھیے اس طرز عمل کی آج حاجت ہے۔ یہاں آپ غور کیجئے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کو جانوروں پر، بے زبانوں پر شفقت کرنا اتنا پسند ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یہ کتنا شریعت کو مطلوب ہوگا، اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جانوروں پر رحم کیجئے، اس حوالے سے انشاءاللہ مدنی پھول مبلغین دعوت اسلامی سے ہم لیں گے۔ آپ سلسلے میں شامل رہیے اور
دیکھیں معاشرے میں آپ بھی بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، بہت سارے واقعات آپ کی نظر میں بھی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا واقعہ ہوا ہو۔ جانوروں پر رحم کیجیے اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے، مگر میں عدنان بھائی آپ سے سوال کروں گا کہ جانوروں پر رحم کرنا اپنی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی یقیناً کسی نہ کسی حکمت کے تحت فرمائی، ان کے فوائد ہیں۔ جانوروں سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایک انسان کی فطرت ہے جب کسی شے سے فائدے حاصل ہو رہے ہوتے نا تو اس کی طرف رغبت بھی کرتا ہے، تو ہمیں فوائد کیا ہیں جانوروں سے، اس بارے میں قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہمیں جہاں انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتی ہیں، وہیں جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف جانوروں کے فوائد ذکر فرمائے، ٹھیک ہے، اور اسلام کے اندر بعض جانوروں کو تعلیمات نبوی کے اندر بڑی اہمیت حاصل ہے، یعنی ایسا نہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں جو دوسری سورت ہے اس کا نام ہی ایک جانور پر ہے، اچھا، بقرہ، سورۃ البقرہ۔ اچھا، اسی طرح ہم غور کرتے چلے جائیں تو قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات میں ذکر، اچھا پھر اور کئی سورتوں کے نام جو ہے وہ جانوروں کے نام پر ہے، یا جو ہے حشرات الارض کے نام پر ہے، سورۃ النمل ہے، سورۃ النحل ہے، اچھا عنکبوت ہے، اس طرح جو ہے مختلف اور قرآن مجید کی آیات مقدسہ جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے ضرور۔ اچھا، اب جو جانوروں کی تخلیق کے اعتبار سے ہے، بعض چیزیں وہ ہیں کہ جسے ہم اپنی زندگی کے اندر خود دیکھتے ہیں، کہ مثال کے طور پر ایک ایسی چیز، ایک زہریلی مکھی ہے، شہد کی مکھی اس کو کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کی جو اس کا لعاب ہے جسے وہ بناتی ہے، جسے شہد کہا جاتا ہے، اس میں شفا رکھی اللہ تبارک نے، فیہ شفاء للناس، ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اچھا، پھر ایک جگہ اللہ تبارک تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون، ارشاد فرمایا کہ ہم نے جانوروں کو تمہارے لیے پیدا کیا، اس میں گرم لباس بھی ہے، اون سے اور بالوں سے ان کے جو گرم لباس سردی سے بچاؤ کے لیے بنایا جاتا ہے، ارشاد فرمایا اس میں اور بھی تمہارے لیے منافع ہیں، فائدے ہیں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ بعض وہ ہیں جن کا تم گوشت کھاتے ہو، اور بعض وہ ہیں کہ جو تمہارے لیے زیب و زینت کا کام دیتے ہیں، بندہ ان پر سواری کرتا ہے اور وہ مطلب راحت اور سکون کا باعث بنتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بعض وہ ہیں کہ تمہارے بوجھ کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسرے شہر لے جاتے ہیں جہاں تم ان کے بغیر آسانی سے نہیں جا سکتے تھے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر، ایک جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالی نے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، ارشاد فرمایا یہ سمندری مخلوق ہے، مچھلیاں ہیں، اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کریم نے تمہارے لیے پیدا فرمائی تاکہ تم تازہ گوشت ان سے حاصل کرو، یہ انسان کی ضروریات کے لیے ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے مویشیوں میں عبرت رکھی ہے، اور فرمایا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے اس کے درمیان سے تمہیں خالص دودھ پلاتا ہے اللہ تبارک و تعالی، اور ارشاد فرمایا کہ وہ ایسا خوش ذائقہ ہے جو پینے والے کے لیے بھلا ہے، اچھا ہے۔ تو اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی اور کئی آیات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جانور مخلوق جنہیں حلال قرار دیا گیا ہے، جن کا کھانا، جن کا گوشت کھانا اور ان سے دیگر جو منافع حاصل کرنا، یہ انسان کی ضروریات کے لیے ہے جس کی اہمیت سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا، اور اس کے فوائد ہم روزمرہ دیکھ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ دیکھیں جانوروں کے فوائد کے حوالے سے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہمیں بڑے پیارے مدنی پھول عدنان بھائی نے عطا فرمائے ہیں، اور ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں دیکھتے بھی ہیں کہ جانور ہمارے لیے کتنے فائدے مند ہوتے ہیں، اور ان
جانوروں سے ہم کیا کیا فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر جب یہ جانور ہمارے فوائد کے لیے ہیں, ہماری آسانی کے لیے ہیں, ہماری سہولت کے لیے ہیں, اور ہم اس سے جو ہے فائدے اٹھاتے ہیں, تو پھر ان جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ایک تقاضا ہے. جانوروں پر رحم کرنے کے حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں؟ غلام محی الدین بھائی, پیارے آقا علیہ السلام نے جانوروں پر شفقت کرنے, رحم کرنے کے حوالے سے, کیونکہ رحمت للعالمین ہے, انسانوں کے لیے تو رحمت تو نہیں ہے نا, تمام عالمین کے لیے, اس عالمین میں, اس کائنات میں جانور بھی ہیں, تو جانوروں کے لیے پیارے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ جی بالکل, بڑی واضح تعلیمات ہیں, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مخلوق کے بارے میں یعنی جانوروں کے بارے میں بھی ہمیں بہت پیارے ارشاد عطا فرمائے ہیں. جس طرح ہم پر انسانوں کے حقوق ہیں, تو اسی طرح ہم پر جانوروں کے بھی حقوق ہیں. جانوروں کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اگر وہ پالتو جانور ہیں, سواری والے جانور ہیں, تو ان کا خیال رکھنا, ان کو دانا پانی دینا. دوسرے جانور ہیں تو ان کا بلا وجہ ایذا رسانی سے بچنا اور ان کو تکلیف نہ دینا. حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک وفد کی صورت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور ایک بڑی عظیم خوشخبری لے کر, فتح لے کر جو ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تاکہ آپ کو خوشخبری سنائیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ تو کہا کہ ہم فلاں جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں. تو فرمایا کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں, اس جگہ کو دیکھتا ہوں. ٹھیک. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر صحابہ کرام کے ساتھ وہاں گئے, تو ان کی سواریاں وہاں پر موجود تھیں جس پر سوار ہو کر یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک سواری کو بغور دیکھنے لگے. اچھا, ہر ایک سواری کو چیک کرنے لگے, کیونکہ بہت لمبا سفر کر آئے تھے. اور جب آپ نے دیکھا کچھ سواریوں کو, تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اپنی سواری کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟ اللہ اکبر, ان کا بھی تم پر حق ہے. اسی طرح کی ایک روایت میں ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے اپنے ایک غلام سے یا اپنے خادم سے فرمایا کہ آج مجھے تازہ مچھلی کھانے کا شوق ہے. اچھا. تو وہ گئے اپنی سواری پر اور تھوڑا سا لمبا سفر کر کے مچھلیاں لے کر آئے, تو آپ کے سامنے تازہ مچھلیاں ٹوکرے سے نکال کر رکھی. ٹھیک. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اس سواری کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو چیک کرنے لگے, یہاں تک کہ اس کے کان کے پیچھے تھوڑا سا خون نکل رہا تھا یا پسینہ بہ رہا تھا. ٹھیک. تو اس طرح آپ نے دیکھا تو پھر ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنی سواری کا معاملہ درست نہیں کیا, اور اپنی سواری کو نہیں دیکھا, اب میں تمہاری یہ تازہ مچھلیاں بھی نہیں کھاؤں. اللہ, کتنی بڑی بات ہے. اسی طرح سیدنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل, پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ تعلیمات نبوی ہے بالکل, اور اس پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے صحابہ ہیں, سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ان جانوروں پر اچھی طرح سواری کرو, اور جب ضرورت نہ ہو تو ان سے اتر جاؤ. ٹھیک ہے, ان سے اتر جاؤ, اور راستوں میں اور بازاروں میں گفتگو کرنے کے لیے انہیں کرسی نہ بنا لو کہ بیٹھے بیٹھے باتیں کرنے لگو اور ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگو. ہم اس کو تو بہت معمولی سی بات سمجھتے ہیں نا. ٹھیک ہے, اب ہمارے شہروں میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سواری کا کام نہیں دیتے یا کرسی کا کام نہیں دیتے. اگر ہم انٹیریئر میں جائیں اور گاؤں گوٹھوں میں جائیں تو یہی سواریاں ہماری ہیں, انہی پہ بندہ بیٹھتا ہے. مگر جب ہم ایسے جانوروں کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہ بہت معمولی سی بات ہے, اس کو کون برا سمجھتا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے کتنی پیاری گفتگو فرمائی. آگے آپ سنیں اس کی وجہ کیا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو کرسی نہ بناؤ, بازاروں میں گلیوں میں کھڑے ہو کر ان پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں نہ کرو, کیونکہ کئی جانور اپنے سوار سے بہتر اور اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے. اللہ اکبر, اللہ. اب آپ یہ کہ کئی جانور ایسے ہوتے ہیں جو اپنے سوار سے بہتر ہوتے ہیں اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں. تو اب یہ جانور بے زبان ہے, کس سے جا کے یہ اپنی فریاد کریں گے؟ لیکن آپ دیکھیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح انسانوں کے نبی ہیں اور اسی طرح آپ تمام مخلوق کے نبی بالکل ہیں, وہ خواہ جانور ہوں, پرندے ہوں, درندے ہوں, چرندوں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سب پر ہے اور سب کے نبی ہیں. تو ایک مرتبہ ایک صحابی کے باغ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے باغ میں آپ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ حاضر خدمت ہوئے یا باغ سے تھوڑا سا باہر کی طرف تھے, حاضر خدمت ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ میں اس باغ میں داخل نہیں ہو پاتا. اچھا, وجہ یہ کہ یہاں میرے 2 اونٹ ہیں, 2 شتر ہیں کہ جو کہ بالکل بدمست ہو گئے اور کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتے اور مارتے ہیں, جو ان کے قریب جاتا ہے تو خطرہ ہے کہ کہیں اس کو یہ تکلیف نہ پہنچائیں, ضرر نہ پہنچائیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دروازہ کھول دو باغ. اللہ اکبر. عرض کی یا رسول اللہ وہ بالکل ہوش میں نہیں ہے, ہمیں ڈر ہے کہ آپ کو نقصان پہنچا دیں, ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچا دیں. تو جیسے ہی دروازہ کھولا باغ کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر, دروازہ کھلا
ان دونوں اونٹوں نے دیکھا کہ جب دروازہ کھل گیا تو وہ فراٹے بھرتے ہوئے باغ سے باہر آنے لگے. جیسے ہی سامنے سرکار علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً رک گئے. صحابہ کرام کا بیان ہے کہ وہ دونوں اونٹ حضور کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہوئے. سرکار علیہ السلام کو سجدہ کیا, حضور نے اس کے کان کو پکڑا اور پھر اس نے سرکار علیہ السلام کے کان میں کچھ سرگوشی فرمائی. ایسا لگا کہ کوئی بات ہو رہی ہے. تو سرکار علیہ السلام نے اس کو کچھ ارشاد فرمایا اور اس کو چھوڑ دیا اور مالک کو بلایا, کہا کہ ادھر آؤ. تو وہ حاضر خدمت ہوا. ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اونٹوں کو صحیح دانا پانی نہیں دیتے, ان کو آسن انداز میں چارہ دو اور پھر ان سے خدمت لو. انہوں نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ یہ سارا دن خدمت لیتے ہیں لیکن مجھے کھانا نہیں دیتے. تو یہ انداز تھا صحابہ کرام کا. اور سرکار علیہ السلام تعلیم فرمائے نا حضور نے, خود تعلیم فرمائی, شفقت کی بھی اور ساتھ میں تعلیم بھی فرمائی کہ اپنے جانوروں کو, اگر تم جانوروں کو پال رہے ہو تو ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرو کہ انہیں تکلیف نہ ہو. اب جب تکلیف دینے سے منع فرمایا تو یقیناً تکلیف دینا ایک ایسا عمل ہے جو برا ہے. تو اس برائی کے حوالے سے ہماری شریعت مذمت بیان کرتی ہے. عدنان بھائی, جانوروں پر ظلم کرنے یعنی ان پر رحم نہ کرنے, ان کا حق جو ادا نہ کرنے پر ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ بالکل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات جو ہیں, ایک روایت اس حوالے سے رحم کرنے کے حوالے سے, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, میں اپنے اونٹ کو پانی پلانے کے لیے پانی جمع کرتا ہوں. یا رسول اللہ, دوسرے شخص کا اونٹ آتا ہے اور وہ اس سے پانی پی کے چلا جاتا ہے, تو کیا مجھے اس پر کچھ اجر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر تر جگر, ہر جو ہے وہ ذی روح چیز کے ساتھ بھلائی کرنے میں اجر و ثواب ہے. کیا بات. تو جانور کے ساتھ بھی بھلائی کرنے میں, اسے راحت, اسے سکون پہنچانے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اجر اور ثواب کی. جانور کے دیکھیں پانی پینے پر حضور فرما رہے ہیں کہ اجر و ثواب ہے. ہم تو انسانوں کو پانی دینے میں مرتے ہیں. اگر بالفرض پڑوس میں پانی نہیں آ رہا, گلی میں پانی نہیں آ رہا, اور کوئی پانی مانگنے آتا ہے تو 2-4 بوتلیں دینے کے بعد ہم بولتے بھائی نوٹ کا نو کا بورڈ ہے, اب نہیں آنا آپ ہمارے یہاں. اور پانی دینے میں ہماری جان نکلتی ہے, حالانکہ اس میں کتنا ثواب ہے. ہاں, بساؤ کا ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ ہمارے لیے بھی وہ کفایت نہیں کرنے والا ہوتا ہے, تو ایک الگ میٹر ہے. اگر آپ ہونے کے باوجود بھی بندہ دے سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود خام خواہ سے جو ہے نا, نہیں آپ مطلب آنا پسند نہیں ہے, اور اس طرح کے ہی بار بار اٹھ کے جانا, موٹر چلانا, نل کھولنا, یا پانی کی وجہ سے کیچڑ ہوتا ہے تو اس کو صاف کرنا تھوڑا دشوار ہوتا ہے, اس لیے بھی منع کر دیتے. اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہوگی اور پھر یہ اجر و ثواب کہ جانور کو پانی بھی, یہ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانور کو پانی پلانے پر بھی اجر و ثواب ہے, اور انسان کو پانی پلانے پر جو اجر و ثواب نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. ایک اور روایت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں, 2 طرح سے ہے, ایک شخص کے متعلق ہے اور ایک بدکار عورت کے متعلق ہے, کہ اس نے ایک جاں بلب کتے کو پانی نکال کر کنویں سے پلایا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اس گناہ گار عورت کی مغفرت صرف اس سبب سے فرما دی کہ اس نے ایک کتے کو پانی پلایا. یہ مخلوق ہے اللہ تبارک تعالی کی, اس کے ساتھ کی اہمیت کوئی ہمارے یہاں نہیں ہے بالکل, لیکن اس کے ساتھ بھلائی پر بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مغفرت کا ارشاد فرمایا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں, کثرت سے ہو جائیں, ارشاد فرمایا پانی پر پانی پلا. فرمایا وہ یوں جھڑیں گے جیسے موسم خزاں کے اندر درختوں کے پتے. کیا بات ہے. ہمیں جو ہے وہ بھلائی کرنی چاہیے. وہ اسلام جو ہمیں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے, وہ انسانوں کے ساتھ حسن سلوک اس مذہب میں کتنا مطلوب اور محمود ہے. تو ہمیں یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی حدیث پاک و نقل فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا, اسے صرف اس وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا تھا کہ اس نے ایک بلی کو پالا ہوا تھا جسے وہ باندھ کے رکھا کرتی تھی, اور اسے جو ہے کھانے پینے کے لیے نہ کچھ دیتی تھی اور نہ اسے چھوڑتی تھی کہ وہ کچھ خود سے جو ہے کچھ چیزیں کھا لے. ارشاد فرمایا حتیٰ کہ وہ بلی مر گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک بے زبان جانور ہے جس کے متعلق مطلب شاید ہمارے ہاں اتنا کوئی اس کو بہت بڑا نہ سمجھا جائے, اہمیت نہ دی جائے, لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو جہنم میں صرف اس لیے ڈال دیا گیا کہ اس نے بلی کو بھوکا پیاسا رکھا کہ جو مر گئی, ظلم کیا اس پر. اسی طرح اسلام سے قبل
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل لوگوں کا جو طریقہ کار تھا، جو انسانوں کو قتل کرنے میں آر محسوس نہیں کرتے تھے، وہ جانوروں کے ساتھ اور پھر سالوں صدیوں گزر جاتی، لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تھی۔ جو لوگ انسانوں کے ساتھ جن کا سلوک ایسا ہو، وہ جانوروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہو، ایسا جو ہے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ آپس میں مقابلہ ہوتا، اور ایک مطلب دو شخص ہے، وہ کہتے کہ دیکھتے ہیں کون ہم میں سے زیادہ جانوروں کو گراتا ہے، جانوروں کو ذبح کرتا ہے، اور پھر وہ جیسے گاجر مولی کو کاٹتے ہیں، ادھر سے تلوار چلائی اور ادھر سے چھری چلائی، جانوروں کو بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی سبب کے، صرف شرط جیتنے کے لیے جانوروں کی لائنیں لگا دیا کرتے تھے، اور جو زیادہ جو ہے جانوروں کو اس طرح گراتا اور بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ قتل کیا کرتا تھا، وہ جیت جایا کرتا تھا۔ پھر ایسا بھی ظلم و ستم ہوتا جانوروں کے ساتھ کہ اگر کوئی شخص مر جاتا اور اس نے جانور پالا ہوا ہوتا تھا تو اسے اس کی قبر کے ساتھ کھوٹا گاڑ کے باندھ دیا جایا کرتا تھا، نہ اسے کھانا دیتے تھے، نہ پینے کے لیے کچھ دیتے تھے، حتیٰ کہ وہ بھوکا پیاسا وہیں مر جایا کرتا تھا جانور۔ اور پھر بعض لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ زندہ جانور کے مختلف اعضاء وہ کاٹ کے اور اسے جو ہے نا بڑی بے دردی کے ساتھ، وہ تڑپ رہا ہے، پھڑک رہا ہے، لیکن اس کو کھانے میں بڑی لذت محسوس کیا کرتے تھے، حالانکہ شریعت نے اس کو جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے کہ زندہ جانور کا کوئی عضو، اونٹ کی جو ہے وہ کوہان کاٹ لیا کرتے تھے، اسے کھایا کرتے تھے، حالانکہ وہ زندہ ہے اور تڑپ رہا ہے تکلیف کے مارے، لیکن یہ جو ہے اپنی خوشی کے اندر لگے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یوں احسان فرمایا کہ یہ سارے کے سارے ظلم اور ستم، ان کو نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، پہلے لوگ یوں بھی کیا کرتے تھے کہ جانور کو کسی کو باندھ لیتے تھے، اچھا باندھ کے اب جو ہے نا وہ اس پہ تیر چلا رہا ہے، اپنے نشانے جو ہے وہ اس پر باندھ رہا ہے، درست کر رہا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے شخص کو، رحمت سے دور ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کی، جو کسی جانور کو باندھ کے اس کے اوپر تیر چلائے اور نشانے بازی کرے۔ تو اسلام کے اندر بڑی سخت مذمت ہے جانوروں کے ساتھ برا سلوک کرنے کی، وہ حلال جانور ہے یا حرام جانور، جو بے ضرر جانور ہے، یعنی نقصان نہیں پہنچا رہا۔ ایک ایسا جانور ہے کہ جو آپ پر حملہ کر دیتا ہے، پہلے مثال کے طور پر اگر آپ اپنا دفاع نہیں کریں گے آپ کو نقصان پہنچائے گا، اس کے احکام علیحدہ ہے، لیکن بے ضرر جانور بالکل، یہ انسان پر ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے بے زبان پر ظلم کرنا۔ کہ انسان جو ہے وہ اپنی فریاد کسی بھی شخص کے سامنے، حاکم وقت کے سامنے کر سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، لیکن جانور جو ہے وہ اپنی فریاد کسی کے سامنے نہیں کر سکتا۔ اس اعتبار سے اس پر ظلم کرنا زیادہ برا ہے۔ دیکھیں آپ، اسلام نے کس طرح جانوروں کے حقوق بیان کیے اور ان پر ظلم کرنے، ان پر زیادتی کرنے سے منع فرمایا۔ تو جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اسلام کو مطلوب ہے، اور شریعت ہماری اس کی ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ مسلمان کا انداز ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جیسے عدنان بھائی نے فرمایا کہ اگر وہ بے ضرر جانور ہے تو اس بے ضرر جانور کو خام و خواہ میں تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جانوروں پر رحم کرنے کے حوالے سے، کہ جانور تو حضور جانور ہوتا ہے کہ اس پر مطلب اس پر بھی رحم کیا جائے، لیکن اگر انسان ہو، انسان جیسا اشرف المخلوقات ہے، انسان میں عقل ہے، انسان میں شعور ہے، تو اگر انسان پر رحم کے حوالے سے بات کریں تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر جانور کے اوپر رحم کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں تو اس پہ اگر مزید تھوڑا سا وضاحت سے اگر فرما دیں کہ جانور پر رحم کیوں کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اپنے سوال میں معاشرے کے بہت سارے افراد کی جو ہے وہ ترجمانی کی ہے کہ جانور تو ویسے ہی بے زبان ہے، اس کو کیا اذیت اور کیا تکلیف اور اس کو کیا احساس، کیا شعور، انسان کو تکلیف ہوتی، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، فریاد کرتا ہے، تو اس پہ رحم کیا جائے۔ دیکھیں ابھی انہوں نے غلام محی الدین بھائی نے جانوروں پر شفقت کرنے کے حوالے سے حدیث پاک اور پھر ظلم کرنے کے حوالے سے مذمتی وعیدیں جو بیان کی گئی، یہ ہمیں بتا رہی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسلمان ہے۔ سرکار علی وقار علیہ السلام، آپ کی شریعت ہمیں کیا حکم دے رہی ہے؟ ہمیں یہ فرما دیا گیا کہ ہمیں جانوروں کو بلا وجہ تکلیف نہیں دینی، تو بس آمنا و صدقنا، قبول کرنا ہمیں، اور جانوروں پر ہمیں ظلم نہیں کرنا۔ بھی کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل، دیکھیں ان جانوروں پر جیسے ہمارا ذہن جو ہے اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ انسان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟
اس کے اندر مختلف حقوق ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں کہ مخلوق خدا ہے، اسی اعتبار سے جانور بھی مخلوق خدا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جن فائدوں کو آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر اٹھا سکتے ہیں ان کو اٹھایا جائے، ان فوائد کو حاصل کیا جائے۔ مخلوق خدا ہونے کے اعتبار سے جیسے انسان جو ہے وہ اس بات کا، انسانیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دوسرے انسان کو تکلیف نہ دی جائے، اسی طرح بے زبان جانور جو بے ضرر ہے اس کو بھی تکلیف نہ دی جائے۔ یعنی یہ عقلی اعتبار سے بھی ہے کہ مخلوق خدا ہونے کے اعتبار سے انسان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، بالکل۔ اور پھر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، آپ کا طریقہ مبارک بھی ہے، پھر اس کے ساتھ حسن سلوک پر اجر اور ثواب کی بشارت، اور ظلم کرنے پر جو ہے وہ وعید بھی ہے۔ اچھا پھر آپ دیکھیے کہ وہ چیز محسن بھائی کہ جو ہماری ضرورت ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے اپنی ضرورت کے لیے کھانے کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے، اب یہ سمجھ میں یوں آتا ہے کہ جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، اسلام نے اس ذبح کرنے میں بھی ظلم اور زیادتی سے منع کیا ہے کہ ایسا طریقہ کار، ایسا ہتھیار، ایسی چیز استعمال نہ کی جائے کہ جو اس کی تکلیف کی شدت میں اضافہ کر دے۔ جتنا شریعت نے کہا ہے اتنا ہی ذبح ہے، اس سے زیادہ نہ کیا۔ بالکل بالکل، یعنی اگر 4 رگیں کاٹنے کا حکم ہے، ایسا نہیں بندہ بولے میں اس کی گردن ہی کاٹ دوں ساری کی ساری، ایسا نہیں، اس کو ظلم کہا گیا، زیادتی ہے، اور شریعت کے اندر ظلم کا معنی بھی یہی ہے نا کہ آپ کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ پہ رکھ دینا، تعدی کرنا اس میں۔ امام قرطبی جیسے سائل محترم نے ہمارے سوال کیا، تو جس کے پاس شعور ہوتا ہے، جو اشرف المخلوقات ہوتا ہے، جس کے پاس تھوڑا علم ہوتا ہے، وہی ظلم سے بچتا ہے۔ صحیح، ایسا تھوڑی جانوروں کو دیکھ کر ہم خود جانور بن جائیں، اچھا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جانوروں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرنا یہ انسانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس تو شعور ہے نا؟ جی بالکل، آپ کے پاس، وہ تو بے زبان ہے، اس کو کوئی مطلب وہی نہیں ہے، جہاں اس کو لے کر جائیں گے چلا جائے گا۔ ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہونے کا تقاضا یہ کہ جانور پر ظلم نہ کیا بات ہے، کیا پر رحم کیا جائے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بلی ہو اور اس کو وہاں خوراک نہ ملے، اور جس گھر کے پنجرے میں موجود پرندوں کو دانہ پانی نہ ملے، وہ بندہ جتنی ہی عبادت کرنے والا وہ محسنین میں شمار نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، محسن یعنی نیک لوگوں میں شمار نہیں ہوگا، احسان و بھلائی کرنے والے میں وہ شمار نہیں ہوگا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چند صحابہ کرام تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک گھونسلے میں درخت لگا ہوا تھا، اس گھونسلے میں ایک چڑیا تھی اور اس کے 2 چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے تھے، تو ہم نے ان دونوں بچوں کو ہاتھ بڑھا کے لے لیا، جس کی وجہ سے وہ جو چڑیا تھی وہ آئی اور ہم پر پھڑپھڑانے لگی اور ہمارے سروں پہ گھومنے لگی، مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو اتنے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس چڑیا کو اس کے بچوں کے معاملے میں کس نے تکلیف پہنچائی؟ اللہ اکبر، اس کے بچے سے واپس کر دیا۔ اب آپ دیکھیے رحمت للعالمین ہے، تو یہ رحمت کا تقاضا ہے۔ صحابہ کرام، حضرت ابو ہریرہ کون تھے؟ نام آپ کا کچھ اور ہے، آپ کو اس لقب سے، اس کنیت سے کیوں پکارا گیا؟ کہ آپ بلی سے محبت کرنے والے تھے، چھوٹی بلی تھی آپ کی آستین میں، حضور نے دیکھا تو فرمایا ابا ہریرہ، اے بلی والے، تو اتنی شفقت۔ حضرت سیدنا کبیر احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جانوروں سے ایسی محبت کرتے تھے کہ آپ کے بدن پر، لباس پر اگر کوئی ٹڈی بیٹھ جایا کرتی تھی، آپ دھوپ میں ہوتے تھے اور کسی سایہ دار جگہ پر آ کے لباس پہ کوئی ٹڈی بیٹھ جاتی تو آپ اس کو نہ اڑاتے، اللہ اکبر، اور فرماتے کہ اس نے ہم سے سایہ حاصل کیا ہے۔ اسی طرح آستین پر اگر آپ کے بلی بیٹھ کر سو جاتی، نماز کا وقت ہو جاتا، آپ آستین کو کاٹ دیا کرتے، اللہ، اس کو نہیں جگاتے، اور بعد میں آ کے پھر اس کو آستین کو سی لیا کرتے۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت ابو طریف عدی بن حاتم تائی رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابی تھے حضور کے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ چونٹیوں کے لیے روٹی کا چورا کر کے رکھا کرتے، اللہ اکبر، روٹی کا چورا بنا کے تاکہ وہ کھائیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا یہ عمل ہے اور ان کا انداز محبت ہے جانوروں کے ساتھ۔ اور آپ دیکھیے کہ جو اللہ کی اس مخلوق سے، جیسے عدنان بھائی نے فرمایا کہ جو اللہ کی اس مخلوق سے، جانوروں سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے بندوں سے اور مسلمانوں سے، انسانوں سے کتنی محبت کرنے، زیادہ محبت کرے گا۔ ان الابرار لفی نعیم، آیت مبارکہ ہے کہ بے شک ابرار یہ ضرور نعمتوں والے گھر میں، جنت میں ہوں گے، جنت النعیم میں ہوں گے۔ اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں والذین لا یؤذون الذر،
کہ جو چیونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں اللہ دیتے، ان کو بھی اذیت نہیں دیتے. یعنی کتنی یعنی واضح بات ہے. آپ دیکھیں تو صحیح کہ چیونٹیوں کو بھی ایک مسلمان تکلیف نہیں دیتا. وہ نیک آدمی وہی ہے. بلکہ وہ جو کہا کہ جو جس کے گھر میں جانور ہوں، پرندے ہوں اور انہیں دانا پانی نہ دیتا، وہ کتنا ہی عبادت گزار ہو، وہ نیکوکار نہیں ہو سکتا. 70 مرتبہ دینے کا حکم ہے نا، 70 مرتبہ دینے کا حکم ہے. تو یہ ہے تقاضا. ہماری شریعت ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. آئیے ایک اور کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ہم نے سوشل میڈیا پہ ایک کلپ دیکھا تھا، مطلب ایک نہیں کئی کلپ ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ جانور کو صحیح سے باندھا نہیں اور بغیر باندھے ذبح کر دیا، اور جانور کی مطلب آدھی گردن کٹی یا کچھ چھری پھری اور پھر وہ کھڑا ہو گیا اور انتہائی اذیت اور انتہائی تکلیف کے ساتھ پھر وہ گرا. بہت زیادہ اس کا تماشا بھی بنا، لوگ مطلب اس میں لوگ ہنس بھی رہے ہیں، اچھل بھی رہے ہیں. ایک مطلب عجیب تماشا بنا ہوا ہے. اور اس میں مطلب کبھی ایک رسی صحیح نہیں باندھی اس وجہ سے کبھی ایسا ہوا ہے. ایک دفعہ ایسا ہے کہ کسائی جو ہے وہ نان پروفیشنل تھے، انہیں مطلب کسائی کا کام نہیں آتا تھا، لیکن وہ ایک قربانی کے دنوں میں بس یہ کہ جانور کاٹنے کے لیے آ جاتے ہیں، کسائی کا پراپر کام بھی نہیں سیکھا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں قصور جو کسائی آتے ہیں ان کا ہے یا جو لوگ ان کو بلاتے ہیں ان کا ہے، اور اس بارے میں کرنا کیا چاہیے؟ دعائے مغفرت، دعائے استقامت کی عرض ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے بقر عید آنے سے قبل ہی جو ہے اس سوال کو کر کے بہت سارے لوگوں کے دل ذہنوں میں بہت ساری باتیں کھول دی ہوں گی. جی کیا فرماتے ہیں آپ حضرت عدنان محسن بھائی؟ اس حوالے سے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اللہ کریم انہیں سلامت رکھے. آمین. آپ بڑی جو ہے وہ توجہ دلاتے رہتے ہیں، بارہا اپنے رسالے ابلغ گھوڑے سوار کے اندر بھی آپ نے اس حوالے سے ذکر فرمایا اور مدنی مذاکروں کے اندر بھی. دیکھیے جب ہم کسی جانور کو ذبح کروانے کا اہتمام کرتے ہیں بقر عید پر، تو اب کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی بنتی ہیں کہ ایسا جانور جس پر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے رقم خرچ کی ہے، اسے اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا چاہتے ہیں، تو اب اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے کہ ایسا شخص جو اس کے معاملے کو جانتا ہو، ذبح کرنے کی کا صحیح اور درست طریقہ جس بندے کو معلوم ہو، اس کا انتخاب کیا جائے. پیسے کم لے گا نا، تو اس لیے ہم جو بھی آ جائے گا ہاتھ میں اسی کو لے لیں گے. ویسے تو جو واقع ہوگا اسے بولتے ہیں قصاب، اور جو ہمارے ادھر ایسے ویسے کو بولتے ہیں قصائی. تو وہ ان موقعوں پر تو پھر پیسے کم لینے والے کو لائیں گے نا. اگر ہمارا ذہن یہ ہو کہ میں یہ جو جانور اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر رہا ہوں، یہ قیامت کے دن میرے لیے کامیابی کا اور اللہ کی رضا کا سبب بنے گا، پورے صراط پر سواری کا یہ میرے لیے ذریعہ ہوگا، اور پھر اس کے ذبح کرنے میں جو رقم خرچ ہو رہی ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی، اللہ کی رضا کے کام میں خرچ ہو رہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس پر مجھے اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. 1500 روپے بچا کر یا 100-200 روپے بچا کر ہم اپنے جانور کے ساتھ ظلم کرنے پر اس بندے کو کیوں آمادہ کر رہے ہیں جو اس کے مسائل کو بھی نہیں جانتا؟ ہم خود بھی راضی ہیں، تو اس کا مطلب ہم بھی گناہگار ہوں. بالکل، ہم خود اس پہ ظلم پہ راضی ہیں. جی بالکل اس طرح سے مذمت بیان فرمائی گئی ہے نا کہ وہ جو بکری ہے اس کے سامنے ایک شخص جو چھری تیز کر رہا تھا، سرکار نے منع فرمایا کہ اس کو کتنی موتیں مارو گے؟ اللہ اس سے پہلے نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اسے چھپا کر کیا جائے، چھپا کر کیا جائے. اور بلکہ ایک روایت میں اس طرح بھی ملتا ہے کہ اسی اونٹوں کی روایت جو میں نے ابتدا میں بیان کی، اس طرح دوسری روایت یہ بھی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا کہ اونٹوں کا یہ معاملہ ہے، سرکش ہو گئے. تو حضور نے ان کو بلایا اور کہا کہ یہ دروازہ کھولو. وہ دوڑتے ہوئے آئے اونٹ. اس طرح کی دوسری روایت بھی ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے اس اونٹ نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب میں جوان تھا انہوں نے مجھ سے کام لیا اور اب یہ مجھے اس طرح ذبح کرنے کی باتیں کرتے ہیں اور کاٹنے کی باتیں کر رہے ہیں، اس لیے میں جان بوجھ کے سرکش بنا اور ان کو تنگ کرتا ہوں تاکہ یہ میرے قریب نہ آ سکے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جانور کو اس طرح کی چھریاں دکھانا، ان کے سامنے ایسا انداز اختیار کرنا کہ اب اس کو ذبح کرنا ہے، دوسرے جانور کو اس کے سامنے ذبح کرنا، یہ بھی تکلیف کا سبب ہوتا ہے. اس طرح اور پھر وہ اناڑی آ جائے تو یہ تو ظلم در ظلم ہے. تماشا لگانا، سب کچھ کرنا. ابلغ گھوڑے سوار امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے، پورا تفصیلی رسالہ ہے. جب گناہ پر راضی ہے، ظلم پر راضی ہے، اس صورت میں تو وہ ابلغ گھوڑے سوار میں بندہ پڑھ سکتا ہے. جب ساتھ ہی آپ نبی پاک علیہ السلام رحمۃ اللہ عالمین ہیں، تو جانوروں پر نبی پاک کی شفقت کے حوالے سے کوئی واقعہ بھی ہو تو بتائیں. جی بالکل. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے کہ ایک چڑیا کا واقعہ میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح بھی ارشاد فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں کو لڑوانے سے منع فرمایا. ٹھیک ہے. فرمایا کہ جانوروں کو آپس میں
نہ لڑوایا جائے، اور لعنت ایک بات میں کہ لعنت فرمائی اچھا کہ اس طرح جانوروں کو لڑوانا یہ حرام ہے۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مرغے لڑواتے ہیں، جو جناب بکرے لڑواتے ہیں، اس پر شرط بھی لگتی ہے، اور اس طرح جانوروں کو لڑواتے ہیں تو یہ حرام اور سخت حرام ہے۔ اور جہاں جانوروں کو لڑوانے کی آپس میں مذمت ہے تو جو انسانوں کو لڑواتے ہیں یہ اور شدید حرام ہے۔ صحیح۔ اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ جس نے ناحق بغیر کسی نفع کے کسی چڑیا کو قتل کیا، ایک ایسا ہوتا ہے بعض اوقات اپنا بندہ نشانہ پکا کر رہا ہوتا ہے تو وہ چڑیا کو اپنا نشانہ بناتا ہے تاکہ میرے نشانے پکے ہو جائیں، تو اس طرح کوئی مطلب فائدہ مقصود نہیں ہے، نہ کھانا مقصود ہے۔ تو اب کوئی بغیر نفع کے کسی چڑیا کو ضرر دے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ چڑیا اپنے رب سے شکایت کرے گی کہ مولا اس نے بغیر نفع کے مجھے قتل کیا، اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت کرے گی۔ تو یہ بچنا چاہیے۔ اب دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب درخت کاٹنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، بعض جگہ درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں چڑیا کے گھونسلے ہوتے ہیں، بالکل مکان بنا رہے ہوتے ہیں، مکان کے اندر ہمارے درخت ہوتے ہیں، بالکل مکان کے باہر درخت ہوتے ہیں تو وہاں پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں، انڈے ہوتے ہیں اس کے وہ توڑ دیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو بسا اوقات بلی جو ہے وہ بچے دے دیتی ہے گھر کے اندر، بچے دے دیتی ہے یا رستے سے جان، مگر یہ تھوڑا سا تکلیف کا بات ہوتا ہے، بلی جہاں بچے دیتے ہیں وہاں بدبو بہت ہوتی ہے پیشاب کی، اور اس کے تو ان بچوں کے پیدائش کے حوالے سے جو معاملات ہوتے ہیں تو اب اس میں کیا کیا جائے؟ اس میں یہ کہ ان کو کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے۔ اب یہ تھوڑی ان کو ماریں گے یا ان کو باہر پھینک دیں گے، بلکہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کاٹنے والی بلی ہے یا ایسا کتا ہے کاٹنے والا جس سے ضرر کا اندیشہ ہے تو اس کو یہ نہیں ہے کہ اس کو ختم کر دو مار دو، بلکہ اس کو کسی ایسی دوسری جگہ انجان جگہ چھوڑ کر آ جائیں کہ وہاں سے واپس نہ آ سکے۔ لیکن وہاں بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ ایسی جگہ چھوڑیں کہ جہاں اس کے کھانے پینے کا بندوبست رہے، ایسا نہ ہو کہ بھوکا وہ رہ کر اور ہلاک ہو جائے۔ اس وقت بھی اس کے ساتھ بھلائی والا ہی معاملہ اور میں یہ عرض کروں ساتھ میں کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح یہ درختوں پر گھونسلے ہوتے ہیں اس کا اہتمام خیال کرنا چاہیے۔ دوسرا گاڑیوں کو آہستہ چلائیں، گاڑیوں میں اتنی بے احتیاطی ہوتی ہے، فراٹے بھرتی ہوئی گاڑی جاری ہوتی ہے، بلی ہوتی ہے اس کے اوپر گاڑی چڑھ جاتی ہے، پھر اس میں ظلم دیکھیں اور بالکل ایک غیر ذمہ داران اور غیر احساس، بالکل احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر مزید گاڑیاں گزر رہی ہوتی، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ چونکہ میں وہاں سے گزر رہا تھا تو بلی کے چھوٹے چھوٹے بچے ان پہ گاڑیاں چڑھ گئی جس سے وہ بالکل وقت پہ ہی ہلاک ہو گئے، مطلب انتقال ہو گیا ان کا، مر گئے وہ۔ اب وہ جو بلی تھی نا جس کے وہ بچے تھے، یقین مانے اب چونکہ گاڑیاں گزر رہی تھی وہ تو آگے ادھر جگہ پر نہیں کھڑی ہو سکتی، تو وہ کنارے پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے رو رہی ہے۔ تو ممتا تو جانوروں میں بھی ہے، بالکل ہے، کم از کم اب اتنا تو کریں کہ گاڑی روک کر اپنی ان کو اٹھا کر کسی جگہ دفن کر دیں یا سائڈ میں رکھ دیں۔ اسی طرح چیلے پرندے ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، گر جاتے ہیں تو ان کے اوپر گزر رہے ہوتے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہوتی۔ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ اپنے دیکھیں ہم انسان ہیں نا، ہمارے دل کے اندر تو رب تبارک و تعالیٰ نے احساس پیدا کیا ہے، ہمیں شعور دیا ہے، ہمیں عقل دی ہے، ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، جانوروں پر ظلم نہ کریں، کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کریں کہ جو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو، جانوروں کو بھی خام و خواہ کی تکلیف نہ دیں۔ اب ہمارے معاشرے میں چونکہ ابھی بقرعید آنے والی ہے تو بقرعید کے دنوں میں جانور گلیوں میں ہوتے ہیں، بازاروں میں ہوتے ہیں، لوگ گھماتے پھراتے ہیں، تو اس حوالے سے ہمارے یہاں تکلیف کے کون کون سے ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں، وہ دانستہ ہو یا غیر دانستہ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ جو حدیث پاک بیان کی گئی وہ جو کتے کو پانی پلانے والی جو آپ نے بیان کی کہ بخشش کا ذریعہ بن گیا، اس کے تحت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ہر مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کی جو ترغیب دلائی گئی ہے اس سے وہی مخلوق مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محترم اور قابل اعزاز ہے، ورنہ وہ مخلوق جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محترم اور قابل عزت نہیں ہے جیسے کافر حربی اور لوگوں کو کاٹنے والا کتا، اس کے ساتھ احسان کرنے میں کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اگر وہ موذی ہے تو موذی جانور کے ساتھ، اب مثال کے طور پر کوئی بولے کہ بھئی موذی جانور کو تو مثال اگر سانپ کے مارنے پر فضیلت بیان کی گئی، چپکلی کو مارنے پر فضیلت بیان کی گئی، تو کوئی سوال کرے کہ بھئی آپ بول رہے ہو جانوروں پہ رحم کرو، چپکلی بھی تو جانور ہے، ایک طرح کی اللہ کے مخلوق ہے، سانپ بھی تو مخلوق ہے، مگر وہ موذی ہے، تو وہ موذی ہونے کی وجہ سے وہ انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے، اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے ان کے مارنے پر جو ثواب ارشاد فرمایا، تو اب وہاں اسی معاملے کو کیا جائے گا اور یہی شریعت ہے اور یہی ان کے ساتھ حق ہے، یہ ظلم نہیں کہا جائے گا، اس کو ظلم کے زمرے میں نہیں لائیں گے۔ اگر کوئی کال ہو تو کال سنا دیجئے، پھر اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف مزید بڑھتے ہیں۔ جی، آپ جو جانور پہ رحم کرنے کی بات کرتے ہیں، جانور تو جانور ہے، اس کو کسی چیز کا احساس نہیں، کسی تکلیف کا احساس نہیں، اس کو عقل ہی نہیں ہے کوئی، اور اس پہ ظلم نہ کریں، یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا کریں اس کو؟
عقل نہ ہونا ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن جانور میں احساس ہی نہیں ہوتا. وہ جانور ہے، جاندار ہے، پتھر نہیں ہے. پتھر کو احساس نہیں ہوتا کہ آپ کو پیٹتے رہے، مارتے رہے، دیوار کو مارتے رہے، پیٹتے رہے. آپ جانور کے کسی قریب جائیں اور اس کو ہاتھ واتھ لگائیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس کو احساس ہے. جب آپ شفقت سے ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ آپ کے قریب آ جاتا ہے. بالکل. بعض مطلب ایسے جانور جو بالکل، بعض جانور بڑے شریف ہوتے ہیں، آپ نے محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرا تو وہ آپ کے جو ہے نا وہ ہاتھ کو چاٹنے لگے گا، پاؤں چاٹنے لگے گا آپ کے. لیکن اگر آپ اس کو تکلیف دینا چاہیں، بعض مطلب تھوڑا غصے والے جانور بھی ہوتے ہیں، تو اب آدمی نے اس کو تکلیف دینے کے لیے چھڑی وغیرہ مار دی، تھپڑ مارا، تو اب اس کو احساس ہوتا ہے. اس کا پتہ بندے کو اس وقت چلے گا جب جانور کو غصہ آ جائے. یا گدھے کو ہی مار رہا ہے آدمی مثال کے طور پر، اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہے، گرمی سردی کا احساس نہیں ہے اس کو، یا مطلب اس کو کیا، اس کو راحت پہنچاؤں یا آرام پہنچاؤں. اسے آپ آرام پہنچا کر دیکھیں اور تکلیف پہنچا کے وہ آپ کو فرما بردار نہ ہو تو بولیے. ہاں جی. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مبارک انداز جو ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کی سیرت کے اندر یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک بار جب آپ گلی سے گزر رہے تھے اور آپ نے دیکھا سردی کے مارے ایک گدھا جو ہے وہ کپا رہا تھا. تو یہ اللہ والوں کا جو اسلام کی جو حقیقی تصویر ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کی سیرت میں ہمیں نظر آتی ہے کہ جو حقیقی مسلمان اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر پورے طور پر عمل کرنے والے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں گھر گیا اور گھر سے میں ایک گدا لے کر آیا اور اس کو میں نے اس کے نیچے جو ہے مطلب بچھا دیا. اس کی گرمی جو ہے اس کو ہیٹ پہنچی، گرمی پہنچی، سردی کا احساس کم ہوا، تو ارشاد فرماتے ہیں اسے راحت اور چین اور سکون ملا. تو یہ اللہ والوں کو مبارک انداز ہے. حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے جانوروں کے ساتھ بڑا حسن سلوک فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ جو ایسے کتے کہ جو موذی نہیں ہوتے تھے لیکن اگر وہ بیمار ہو جاتے تھے تو آپ ان کے لیے بھی راحت سامانی کا سامان کے علاج کی صورت پیدا فرمایا. کیا بات ہے. اب گدھے کا آپ نے ذکر کیا ہے تو غلام محی الدین بھائی، گدھے کے حوالے سے تو ہمارے یہاں بڑے عجیب و غریب محاورے بھی ہیں مشہور، اور گدھے کو تو اس طرح جانور بھی شاید اس کو نہ سمجھ جاتا ہو، اتنا اس پہ بوجھ لاتے ہیں اور اتنا جو ہے اس پہ وزن لے جاتے ہیں، پھر اسے اتنا بھگاتے ہیں. کیا کہیں گے آپ یہ ظلم؟ حالانکہ یہ وہ جانور ہے کہ جس پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سواری فرمائی، دراز گوش، دراز خچر. تو اس طرح اب میں نے جیسے کہ پہلے ابتدا میں ایک روایت ذکر کی نا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی سواری پر نرمی کرو. یہ بھی سواری کا جانور ہے. بالکل ہے. وجہ یہ ہے کہ کئی سوار ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ان کی سواری افضل ہوتی ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ اب گدھے کے ساتھ گدھا نہیں بننا ہم نے، گدھے کے ساتھ گدھا نہیں بننا. تو اب گدھا تو ظاہر سی بات ہے اس میں جیسے عدنان بھائی نے فرمایا کہ وہ بالکل احساس ہے ہی نہیں اس میں. وہ احساس سے مراد یہ کہ وہ آپ کی بات کو ہو سکتا ہے نہ سمجھے، آپ بولنے کہ نہیں میں انسانوں کی طرح اس کو سمجھاؤں. بھائی وہ اگر انسان ہوتا تو پھر وہ گدھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب وہ آپ یہاں بیٹھے اسے چلانے کے لیے، اس کا مطلب آپ انسان ہو اور وہ گدھا ہے. تو آپ جب اس طرح کی حرکت کرو گے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اندر اس کی خصلت آ گئی ہے. تو ایسا نہ کریں. اس طرح مثالیں بھی بہت ساری مثالیں دی جاتی ہیں. حسن سلوک ہی کیا جائے گا، جانوروں پر رحم ہی کیا جائے گا، ان سے نرمی ہی کی جائے گی کہ ایک خارشی کتے کو پانی پلانے سے اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے. کیا بات ہے، کیا بات. کیا پتا اللہ تبارک و تعالی ایسا کوئی سبب بنا دے. ہمارے اعمال اس قابل کہاں. سبحان اللہ. بالکل. عمل نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل. شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، عمل ہے جہنم میں جانے کے قابل. ہو سکتا ہے کوئی ایسی صورت. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا ہم کتنا نام لیتے ہیں تو ادب سے گردنیں جھک جاتی ہیں. آپ فرماتے ہیں کتنے بڑی ولی اللہ تھے اور آپ تصوف، دنیا تصوف کے بادشاہ سمجھا جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مغفرت کا سبب آپ کے بارے میں یہ بیان کیا، کسی نے پوچھا خواب میں ما فعل اللہ بی کا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا کہ میرے اعمال اپنی جگہ، لیکن جو مغفرت کا سبب بنا وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ کچھ تحریر لکھ رہا تھا، کچھ لکھائی کر رہا تھا، روشنائی پر انگ پر آ کے ایک مکھی بیٹھی، میں نے کہا کہ یہ اپنا پیٹ بھر لے تو قلم چلاؤں. اللہ کو وہی ادا آ گئی، اللہ تعالی نے میری مغفرت فرمائی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاوے میرا. آپ دیکھیں کتنا ذرہ نواز ہے ہمارا رب عز و جل. چھوٹے چھوٹے کاموں پر جو بظاہر چھوٹی نیکیاں ہوتی ہے انسان کو جو ہے مغفرت کے پروانے مل جاتے ہیں. اب امام غزالی کا جو تذکرہ کیا، یہ دیکھیں قابل رشک
بات ہے کہ ایک مکھی کے لیے آپ نے رحم کا سامان کیا، اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا سامان کر دیا. آپ عدنان بھائی اب بقرعید آ رہی ہے، ہمارے معاشرے میں تکلیف دینے کے انداز مختلف ہے، جیسے چارہ نہیں دیتے، اگر چڑیا رکھی ہوئی ہے، طوطے رکھے ہوئے ہیں، کبوتر رکھے ہوئے ہیں تو ان کو دانا نہیں دیتے، اس طرح ان کو ایسا اڑاتے ہیں کہ وہ بےچارے تھک کر چور ہو جاتے ہیں، انہیں نیچے اترنے نہیں دیتے، مختلف انداز ہیں. اب بقرعید کے دنوں میں آپ کیا کہیں گے کہ ہم جانوروں کو جو تکلیف کے انداز ہیں ان کو کس طرح ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں؟ یقیناً ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل اور شعور عطا فرمایا ہے، اور اتنی روایات، اتنی چیزیں. ایک تو ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے تکلیف پہنچانا، مارنا اس کو، اسے کھانا نہ دینا، یا پیاسا جو ہے رکھنا، یا شرط لگا کر اس انداز میں اڑانا. یہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں نا محسن بھائی، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، مطلب اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ وہ جانور کو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کھلا دیتے ہیں جس سے وہ اپنے ہوش میں نہیں رہتا، اور وہ بدمست اڑتا رہے گا اور اس کو احساس نہیں ہوتا تھکن کا، حالانکہ وہ تھک کے چور ہو چکا ہوتا ہے. یہ ظلم ہے جانور کے ساتھ. یا جو ہے وہ مرغوں کی لڑائی کروا دی، اور اس طرح جو ہے وہ ریچھوں کی لڑائی کروا دی، کتے لڑوا رہے ہیں، عجیب و غریب، مطلب جو ہے یہ کسی طرح بھی درست نہیں. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو یعنی مارنا، ظلم کرنا یہ تو دور کی بات ہے. پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مرغے کے متعلق پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لا تسب الدیک، ارشاد فرمایا مرغے کو گالی بھی مت دو. اللہ اکبر. فرمایا کیوں؟ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ، ارشاد فرمایا یہ نماز کے لیے اٹھا. جس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں زبان کے ذریعے ایک جانور کو تکلیف دینا، مطلب اس کو گالی دیں گے اس کو احساس نہیں ہے اس اعتبار سے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا. آپ نے ذکر کیا وہ ہے نا حدیث پاک، سفید مرغ میرا دوست، اور جہاں تک اس کی آواز پہنچے سبحان اللہ، شیطان کو دور کرتا ہے. بالکل. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں مبارک کہ نہ زبان سے کوئی ایسی بات نکالیں جو تکلیف کا سبب ہے، اور نہ اپنے اعمال سے، افعال سے، اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو ایسی. ماشاءاللہ آپ دیکھیں کتنی پیاری گفتگو ہوئی، کیسے پیارے مدنی پھول دیے گئے. یہاں پر ایک بات میں اور ایک وسوسے کو دور کرنا ضرور اپنے لیے اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ جب ہم یہ باتیں سنتے ہیں جانوروں پر شفقت کی، رحمت کی، ان کے ساتھ بھلائی کی، ان کو پانی پلانے کی، اگر غیر موذی ہے تو ان کے ساتھ رحم کرنے کی جو باتیں ابھی یہاں بیان کی گئی، اور آج پہلی مرتبہ تو نہیں بیان کی گئی، کتابوں میں لکھی ہیں، احادیث میں لکھی، علماء بیان کرتے ہیں. جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو ہمیں ایک طبقہ وہ نظر آتا ہے جو یہ اس طرح کے معاملات کو کسی اور کے کھاتے میں ڈالتا ہے، حالانکہ یہ تو اسلام کا خاصہ ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہے، مگر ہمارے حالات پر توف ہے کہ ہم نے ان تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا. ہم نے جب انسانوں کے ساتھ اتنے سلوک چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اتنے سلوک چھوڑ دیا، جیسے گالی کے بارے میں فرمایا کہ مرغ کو گالی نہ دو. ہم کیا اپنے مسلمان بھائیوں کو گالی نہیں دیتے؟ ہمارے محلے والوں کو گالیاں نہیں دیتے؟ مسلمانوں میں ایک دوسرے کو گالیاں دینے کا جو رواج ہے معاذ اللہ عز و جل کتنا زور پکڑ گیا ہے. تو یہ جو رحم کرنے کے معاملات ہیں، جانوروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کی باتیں ہیں، یہ مسلمان کا کام ہے. اسلامی تعلیمات کسی اور کے کھاتے میں نہ ڈالیں، اور کسی اور کے اس عمل کو دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ یہ تعلیم وہاں سے ملی. نہیں، یہ تعلیم اسلام کی ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. پیغمبر اسلام نے اپنے عمل کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ کسی بھی ذی روح کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی، کسی بھی ذی روح کے ساتھ آپ نے برا برتاؤ نہیں کرنا، اچھا برتاؤ کرنا ہے. تو ہمارے سلسلے کا خلاصہ آج کا یہ ہے کہ ہمیں جانوروں پر بھی رحم کرنا ہے، انسانوں پہ بھی رحم کرنا ہے. اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، ہمیں شعور دیا ہے، ہمیں سمجھنے کی طاقت دی ہے، اور ہمیں احساس دیا ہے. تو جب ہمیں احساس ہے تو ہمیں دوسرے لوگوں کا، دوسری مخلوقات کا بھی احساس کرنا چاہیے. اور پھر ہمیں ثواب بھی عطا فرمایا گیا، ہمیں رغبت دلائی گئی کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے ثواب ہے. اور پھر ڈرایا بھی گیا کہ اگر غیر موذی جانوروں کو بلا وجہ تکلیف دو گے تو تمہارے لیے اس میں یہ مذمت ہے، یہ وعید ہے. تو اب عقل مند وہ ہے کہ جو ان باتوں کو سننے کے بعد اپنے طرز عمل پر غور کرے، اور اگر اس طرح کے معاملات تھے جو خرابی والے تھے ان کو دور کر کے جانوروں کے ساتھ شفقت کا، رحم کا معاملہ کرے، اور مسلمانوں کے لیے راحت و آسانی کا سامان کرنے کی کوشش کرے. مدنی چینل یہی کوشش کر رہا ہے، دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ ایک پیار و محبت والا ماحول بن جائے اور ہم سب اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں. اسی پیغام کو لے کر سلسلہ حسن اسلام میں ہم حاضر ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.